ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. گزشتہ شب آپ نے اس سورے کی بعض آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں سماعت فرمائیں. چونکہ وقت بہت محدود ہے، آخر میں جلوس بھی ہے، لہذا اس کا خیال کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی بات جلدی ختم کریں. اس لیے رات کی بات پہ زیادہ ہم اشارہ نہیں کر سکیں گے. ایک جملہ سے ربط گفتگو کے لیے. میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی واقعاً کوثر کی تفسیر کرنا چاہتا ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، تو اپنے خیالات کی خیال آرائی سے پہلے اگر سیاق آیہ سورہ یعنی اس سورے کی آخری آیتوں پہ توجہ کرے تو اسی سورے کی آخری آیتیں ابتدائی آیتوں کی مفسر ہیں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. تو کوثر بے اولادی کے مقابل کا نام ہے. جو تفسیر رات آپ نے سنی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن کم سے کم یہی سیاق آیت ہے، ہی آخری جملہ یہ خود قرینہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، فرزند ہے. جو یہ سورہ نازل ہو کر پیغمبر کے ٹوٹے ہوئے دل کی امید بن گیا، اس لیے کہ اولاد کا در خدا نہ کرے کہ اللہ کسی کو اولاد دے تو جلدی امتحان لے لے. خدا نہ کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، وہ تو بہتر جانتا ہے کہ کس کا امتحان کب اور کیسے لیا جائے. اولاد کا درد بڑا سنگین ہوتا ہے. اگر کربلا والوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ نہ دیا ہوتا تو شاید ہر باپ بیٹے کی میت پر جان گنوا بیٹھتا. بہت سنگین درد ہے یہ. اور اگر اس زخم کو کوئی کریدنے لگے تو یہ اور مصیبت بن جاتا ہے. پیغمبر کے ساتھ یہی صورتحال تھی. تو اللہ نے پیغمبر کی تسلی کے لیے جو چیز وسیلہ بنائی یہی سورہ کوثر.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی تسلی جذباتی جملوں سے نہیں ہوتی، معاشرے کی خیال پردازی سے نہیں ہوتی، یا قرآن تسلی کا سبب بنتا ہے یا وارث قرآن تسلی کا سبب بنتا ہے۔ ایک جملہ پیغمبر کے لیے اسی سورے میں کہا، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک، فصل لربک۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا صلی لربک، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یہ حرف فے کا استعمال کیوں ہوا؟ فصل کیوں کہا گیا؟ اس فے کا وزن سمجھیے کیا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی بھی حرف بیجا استعمال نہیں ہوا ہے قرآن میں۔ ہر حرف کی ایک حکمت ہے، ہر حرف کی ایک حکمت ہے۔ ہماری مجلسوں کا معیار ایک عام معیار سے بلند ہونا چاہیے، اس لیے وہ باتیں جو اہل علم کے درمیان شیئر کی جاتی ہیں وہ آپ کے درمیان شیئر کر رہے ہیں، چونکہ مجلسوں نے وہ درس دے دیا ہے جو مدرسے میں رہ کے لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اتنا شور تو بلند ہوتا ہی ہے مجلسوں سے، اس لیے یہ بات آسانی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فصل میں فے کا کیا مطلب ہے۔ کہا اگر فے کے وزن کو سمجھنا ہو تو آپ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹھوکر لگے، آپ راستہ چل رہے ہیں، اچانک آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگتے ہی آپ کا بیلنس سنتلن بگڑ جاتا ہے نہیں؟ لیکن اگر تربیت مادری ہو تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے یا علی، جبکہ نہ پہلے سے آپ نے ذہن بنایا ہے، نہ پہلے سے کوئی آمادگی کی ہے، نہ مولا علی کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، بس تربیت مادری نے آپ کے جذبات کو اتنا بیدار رکھا ہے کہ بیٹا ٹھوکر لگتے ہی آہ نہیں یا علی آنا چاہیے، یا علی لگتے ہی آپ محسوس کرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، یا علی کہتے ہی آپ سنبھل جاتے ہیں۔ یعنی گرنے میں فاصلہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زمین میں جاذبہ ہے، کشش ہے، وہ کھینچتی ہے، مگر جیسے ہی آپ نے یا علی کہا آپ فوراً سنبھل جاتے ہیں، یعنی جس سے مدد مانگی آپ کی فوراً مدد ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ لفظ نکلا ہی نہیں، فوراً مدد ہو گئی۔ یا لفظوں کو بدل کے یہ کہہ دوں، آپ کے مدد مانگنے میں تو تاخیر ہوئی ہے، مدد پہنچنے میں تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ تو جہاں دو چیزوں کے درمیان فاصلے کا تصور ختم ہو جائے، وہاں کے لیے عربی میں حرف فے کا استعمال ہوتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یعنی جیسے ہی یہ کوثر ملے سجدے میں گر جاؤ۔ کوثر کے آنے اور سجدہ ہونے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ نعمت ہے جس کے آنے سے سجدے کا معیار بڑھتا ہے، عبادتیں کمال تک پہنچتی ہیں۔ تو جس کی آمد پر رسول کو سجدے کا حکم دیا جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سلام علیہ محمد وعلی محمد پر۔ ایسا نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ وہ سوچے تو عبادت، بولے تو عبادت، کچھ کرے تو عبادت۔ اصل عبادت پہچانی بھی گئی ہے تو پیغمبر کی ذات کو دیکھ کر، تو پیغمبر کا ویسے ہی ہر عمل عبادت ہے۔ نہ وہ سوتا ہے خدا کی مرضی کے بغیر، نہ جاگتا ہے خدا کی مرضی کے بغیر۔ تو جب اس کی زندگی پر خدائی کا اس طرح سے پہرا ہے
تو پھر اس کے بعد یہ حکم دیا جانا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اب تو تھوڑا ٹھہر جاؤ، بہت تم نے عبادت کر لی، اب تو کچھ آرام کر لو. مگر پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر گھر کی زندگی میں کہتے ہیں، جب کسی زوجہ نے کہا بھئی آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، سنیں ہمارے جوان سنیں، بعض ذہنوں میں یہ وائرس ڈالا جا رہا ہے تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نماز وہ پڑھے جس کے پاس اہل بیت نہ ہو. کہا جاتا ہے، نہیں کہا جاتا ہے، یہ وائرس ڈالا جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے. نماز وہ پڑھے جس کے پاس اہل بیت نہ ہو. اور اہل بیت ہمیں یہ بتاتے ہیں جن کی زندگی منشأ خدا کے مطابق ہے، وہ اپنی عبادتوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں، کم نہیں کرتے جا رہے ہیں. پتہ چلا معیار بندگی عبادتوں کو آگے بڑھانے میں ہے، پیچھے ہٹنے میں نہیں ہے. تو جسے آپ اہل بیت کہتے ہیں وہ عبادتوں پہ عبادت بڑھائے جا رہے ہیں. خدا کہہ بھی رہا ہے کم کر دو، آرام کر لو. تو پیغمبر زوجہ کو جواب دیتے ہیں، جب زوجہ نے کچھ جملہ کہا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی جہاں ہر کسی کا نام لیا بھی جانا چاہیے. وہ کہتی ہے آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، اب تو کم کر دیجئے، اب تو رہنے دیجئے. پتہ چلا کہ وہ عورتیں جو شوہروں کو نماز سے روکتی ہیں وہ کسی اور کی سیرت پر ہے، سیرت فاطمہ پہ نہیں ہے. آج طے کر لیں عورتیں کہ کس کی سیرت کو فالو کرنا چاہتی ہیں. تو دیکھیے کم تو کر لیجئے. تو کہا مجھے اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے، اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے. تو جو چاہے اپنے رب سے بات کرنا وہ نماز پڑھے. اس سے کھلی چھوٹ نہیں مل سکتی ہے. میں نے شاید کئی مرتبہ یہ اشارہ کیا ہے، شخصیتوں کا جب اعتبار بڑھ جاتا ہے تو ہماری آپ کی گنتی بھی نہیں ہوتی. ملنا تو دور کی بات ہے، بولنا تو دور کی بات ہے، لیکن وہ رب ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے، ثانی نہیں ہے، مقابل نہیں ہے. مگر اس کے باوجود بھی ہم جیسے ناقص بندوں کے لیے یہ وقفہ اور مہلت کی ہے. جب تمہارے دل میں اس کا احساس پیدا ہونے لگے، جب تم چاہو مصلی بچھا دو تو صحیح، اللہ اکبر نہیں کہو کہ خدا سے کلام شروع ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بتائیے جس اہل بیت کا آپ دم بھرتے ہیں وہ تو عبادتیں کم نہیں کرتے ہیں، اور ہم وہ چاہنے والے ہیں، ہم وہ چاہنے والے کہ نماز کیوں پڑھیں. اگر نماز پڑھنے سے کوئی کمی آتی ہے تو بالکل مت پڑھو، اور اگر نماز پڑھنے سے تم انسان بن سکتے ہو تو ضرور پڑھو. نماز کے فائدے انشاءاللہ کسی اور موقع میں بتاؤں گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور سے ذہنوں میں بات ہے، ایک طرف پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ عبادتیں کم کر دیں، آپ عبادتیں کم کر دیں، ایک طرف یہ حکم ہے. اور سورہ کوثر میں جیسے کوثر ملے فصل لربک وانحر، اور قربانی دے، جیسے ہی ملے ویسے ہی سجدہ. تو نبی کو عام زندگی میں عبادتوں سے خدا روکنے کا پیغام یا رکنے کا پیغام دیتا ہے. یہ تو نبی کی اپنی احساس بندگی ہے کہ وہ اپنے سجدوں کو کم نہیں کر رہے، بڑھاتے جا رہے ہیں. مگر ایک مطالبہ بھی ہے کہ عبادتوں سے ہم تمہیں روکنے کی بات کہیں گے یا رکنے کی بات کہیں گے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے وجود کو ہر لمحہ عبادتوں میں اس طرح غرق کیے ہوئے ہیں کہ اب خدا کو بھی تم پر اس طرح سے ناز آ رہا ہے کہ عبادتیں کم کر دو. یہ اس کی ناز کی بات ہے، ورنہ یہ وہ حکم نہیں ہے جس کی مخالفت پیغمبر گنہگار ہو جائے. تو ناز آ رہا ہے، محبت کا تقاضا ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. لیکن جب کوثر ملے فصل لربک، یہ جیسے ہی ملے سجدے میں چلے جانا. بس جیسے ہی دیکھا گیا، تاریخ میں بھی لکھا ہے، ادھر کوثر کی آمد ہوئی، پیغمبر بھی سجدے میں ہے، پورا مکہ گواہ ہے. کوئی ایسا نور بھی طلوع ہو رہا ہے جسے تمام شرق و غرب، مغرب و مشرق نورانی ہو گیا. معلوم کرو ہوا کیا ہے. پتہ چلا رسول کے گھر میں بیٹی کی آمد نے سر کو جب سجدے میں رکھا تو اس کے سجدے سے ایسا نور طالع ہوا کہ دنیا جگمگا اٹھی. اسی لیے تو ام المومنین نے کہا تھا
ایک صلوات کے ساتھ آپ حضرات آگے آ جائیں۔ بہرحال آپ کے آگے آنے سے بعد والے جو آپ کے کارواں کا حصہ ہوں گے وہ ثواب میں شریک رہیں گے۔ مولانا آگے تشریف لائیے، مولانا اظہر صاحب صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ تو آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کوثر بھی جب اس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے، لفظ کوثر کا مصداق یا یوں کہوں کہ وجود بابرکت سید کونین جب زمین پر قدم رکھتی ہیں، پہلا عمل سجدہ ہے۔ سجدہ غیر طاہر نہیں کرتا، غسل مولود حکم شریعت کا، لیکن جو مطہر ہو وہ وجود میں آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے بتاتا ہے طہارتوں سے نجاستیں دور ہوتی ہیں، جو مطہر ہو اسے اس طہارت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ شریعت کے قوانین کا پاس و لحاظ عملی طور پر یہ رکھیں گے تو آئیڈیل ہوں گے، اس لیے انہوں نے بھی کیا۔ وجود طاہر ہے، طہارت محض ہے یہ وجود طہارت محض ہے، اس میں پوری گفتگو ہے اور یہ مسلمات میں سے ہے، مگر شریعت کے کچھ قانون ہیں جس کی بھی پابند ہیں۔ مگر آنے والے بچے نے، بھئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بچے پر شریعت کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے طہارت اس کے لیے شرط نہیں ہے، تو بچے پہ سجدہ بھی تو نہیں ہے۔ لیکن گھر کی تربیتیں مؤثر ہوتی ہیں، گھر کی تربیتیں مؤثر ہوتی ہیں۔ ایک جملہ ہے جو شاید میں نے یہاں بھی کہا ہو لیکن فتح گڑھ میں ضرور کہا، یاد ہے چونکہ بھی نئی باتیں۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا، جس گھر میں بزرگ نمازی ہوتے ہیں، یاد ہے نا جملہ، جس گھر میں بزرگ نمازی ہوتے ہیں وہ بچے جو بھی گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں، کھڑے ہونے کی صحیح صلاحیت بھی نہیں ہوتی، وہ خود اپنے قدموں سے گھٹنیوں کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آپ کے مصلی پہ پہنچ کر آپ سے پہلے کئی سجدے کرتے ہیں۔ آپ نے اس بچے سے کہا ہے؟ آپ نے اس بچے سے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ اس بچے نے اپنے اس طفولیت، اسی بچپنے کی نگاہوں میں آپ کے اس عمل کو دیکھا تو اس کی آنکھوں نے کیمرے کی شکل، ویڈیو کی شکل میں ایک تصویر ذہن میں رکھی کہ یہ کوئی عمل ہے جسے کرنا چاہیے۔ اس کے شعور نے اسے آگے بڑھایا، اس کے شعور نے اسے آگے بڑھایا اور باپ سے پہلے مصلی پہ آ کے کئی سجدے کر کے یہ فقط سجدے نہیں کرتا ہے بلکہ بارگاہ خدا میں اپنے باپ کے نمازی ہونے کی گواہی دیتا ہے، آپ کے نمازی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن یہ منظر بچہ جب عملی کرتا ہے، جب گھٹنیوں کے بل چلنے کی طاقت رکھتا ہو، تو پتہ چلا تربیت کا اثر زبان سے ہی ضروری نہیں ہے، عمل بھی مؤثر ہوتا ہے، اور عمل اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا، آپ کی باتیں صحیح سمجھ نہیں سکتا، مگر عمل کے معاملے میں اتنا شعور رکھتا ہے کہ زبان خاموش ہے، کردار بول رہا ہے، تو جہاں یہ خلقیت پائی جاتی ہے تو بچہ نمازی ہوتا ہے۔ تو ہمارا بچہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے، جب ہماری تربیت کا احساس کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی نہیں رکھتا ہے، تو جس کی تربیت وہاں ہو وہ زمین پہ قدم رکھتے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے ہمارے بچے کی تربیت میں اور ان کی تربیتوں میں۔
ایکٹیویٹیز کو، ہماری تربیت کو محسوس کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، لیکن ان کی تربیت بتاتی ہے کہ یہاں کی نہیں ہے۔ اس لیے زمین پہ قدم رکھتے ہوئے ہر معصوم نے سجدہ کیا ہے، ہر معصوم نے سجدہ کیا ہے۔ یہ سجدہ کر کے بتایا ہم نے تربیت وہاں سے حاصل کی ہے، ورنہ یہ شعور پیدا کہاں سے ہوتا کہ فوراً سجدے میں سر رکھ کے؟ یہ تو کسی عمل کو دیکھ کے حاصل ہوتا ہے۔ تب حق ہے، سنیں ہماری ماں اور بہنیں، غور کریں، نماز کے مسئلے میں ہماری ماں بہنیں کہیں کہیں کمزور ہو جاتی ہیں، کہیں معاشرہ کمزور کر دیتا ہے، کہیں کھوکھلے اصول کمزور کر دیتے ہیں، اور کہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، اور ہم چونکہ خود ہی بے نمازی ہیں تو یہ غلطی کرتے ہی نہیں کہ ان سے کہہ سکیں۔ ورنہ اگر آپ خود نماز کی عادت کریں تو اس کی غیرت خود اسے اکسائے گی۔ اگر ہم آپ اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں تو عورت اس حقیقت کا نام ہے جو کیریکٹر فالو کرنے میں ہم سے بھی آگے ہے، کیریکٹر کو فالو کرنے میں، کردار کو اپنے اندر جگہ دینے میں ہم سے زیادہ جو ہے لطیف ہے اور ماہر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کسی گھر میں کوئی خاتون نماز نہیں پڑھتی، ہم اس کے ماں باپ کو نہیں کہنا چاہتے، آج جب ہماری تربیت میں آ گئی ہے تو یہ قصور ہمارا ہے۔ ہاں، ماں باپ کے گھر سے اگر یہ تربیت لے کے آتی تو بے نمازی شوہر کو بھی نمازی بنا دیتی، بے گرک ٹاپک ہے، بے نمازی شوہر کو نمازی بنا دیتی۔ اگر خدا نخواستہ وہاں سے تربیت لے کے نہیں آئی تو شوہر بھی سرپرست ہوتا ہے، شوہر بھی وارث ہوتا ہے، شوہر بھی والی ہوتا ہے، تو شوہر کی عبادتیں ایک دن اس کی غیرت دینی کو للکارے گی اور وہ ایسی عبادت دار بن جائے گی کہ اس کی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہیں ہوگا۔ یا کبھی بھی دیکھیں، آج جب یہ عبادت کا معیار اہل بیت کے گھرانے میں دیکھا گیا تو روایتوں نے پڑھ کے ان سے جو بات نقل کی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ میں محسوس کرتا ہوں شاید یہی روایت ہمیں موقع ہی نہیں دے گی کہ اس کے علاوہ کچھ ہم کہہ سکیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پوری روایت کا ہم تشرح کر پائیں گے یا نہیں، مگر اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں چونکہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے اندر اس روایت میں جو پیغام ہے بہت قیمتی ہے، اسے اپنے لفظوں میں نوٹ کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، اہم ہے پوائنٹ۔ وسائل الشیعہ سے میں یہ روایت نقل کر رہا ہوں۔ وسائل الشیعہ شیخ الرعاملی اس کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، عن السیدۃ الزہراء علیہ السلام۔ روایت کا انداز دیکھیے کہ یہ روایت خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مروی ہے۔ فَسَأَلَتْ أَبَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے پدر گرامی سے سوال کیا، قالت، فرمایا، مَا لِمَنْ تَحَاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ بابا، جو شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں جملہ ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو شخص نماز کی ادائیگی میں سہل انگاری سے کام لے، سستی سے کام لے، اس کا کیا حکم ہے؟ مَا لِمَنْ تَحَاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، نماز میں اگر سستی کرے، سہل انگاری کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ فقالت یا فاطمہ، فقال یا فاطمہ، پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ، من تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء ابتلاہ اللہ 15 خصلۃ، جو مرد یا عورت نماز کی ادائیگی میں سستی سے کام لے، سہل انگاری سے کام لے، آناکاہی سے کام لے، اگر اس طرح سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اسے 15 حالتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ 15
ابتلاہ اللہ 15 خصلہ، 15 حالتوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے اللہ اس کو۔ ست فی دار دنیا، جس میں سے 6 کا تعلق دنیا سے ہے، وثلاث عند موتہ، 3 کا تعلق موت کے وقت سے ہے، وثلاث فی قبرہ، 3 کا تعلق اس کی قبر سے ہے، وثلاث فی القیامہ اذا خرج من قبرہ، اور 3 دوسرے کا تعلق جب قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو پیغمبر نے یہ 15 صورتیں بیٹی کے سامنے بیان کرنا شروع کی۔ آخر بیٹی نے بابا سے سوال بھی کیا تو کس چیز کا کیا؟ لمحہ فکر یہ ہے، ہر اولاد اپنے باپ سے سوال کرتی ہے، تو جیسی تربیت ہوتی ہے ویسا سوال ہوتا ہے۔ جو کل کوثر فصل لربک ونہر کی منزل میں ہو، اس کا سوال نماز ہی ہوگا۔ دقت کر رہے ہیں؟ آپ نے 15 صورتیں بتا دی اور 15 کو جدا کر کے کہ کہاں کہاں، پھر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا، لیکن وہ صفتیں تُصِيبُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، جو انسان کو دنیا میں ملتی ہے اور اللہ اسے آزماتا ہے اور مبتلا کرتا ہے، فَأُولَاهُنَّ، تو اس میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے، پہلی آزمائش یہ ہے، پہلے جو اللہ آزمائش میں جو مبتلا کرتا ہے وہ یہ ہے، یرفع اللہ برکہ من عمر، اللہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ نماز میں جو شخص سستی کرتا ہے، سیلنگاری کرتا ہے، جو اناکانی سے کام لیتا ہے، اللہ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، یعنی اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقِهِ، اس کے رزق سے بھی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ جو رزق نہیں پاتے ہیں، اس کی ایک وجہ عبادت کا صحیح وقت پر انجام نہ دینا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر جن کو خوب رزق ملتا ہے امبانی بن جاتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں خدا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ بنا لو، دیکھیں کتنا بناتے ہو، اٹھو گے تو کچھ بھی لے کے نہیں جاؤ گے، حتیٰ جلا کے راکھ بنا دیے جاؤ گے۔ جس کے عمل کا نتیجہ دنیا میں راکھ بننا ہو، خدا اس سے کوئی مطلب بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ اے سلام علیہ محمد والے محمد کا۔ یہاں تو بات اس کی ہو رہی ہے نا کہ جو خدا کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے۔ یرفع اللہ البرکۃ من رزق، اس کے رزق سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے۔ کماتے جاؤ پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں چلا گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں اگر آپ جو کماتے ہیں اس میں برکت نظر نہیں آتی، اس کی وجہ نماز کا کمزور کرنا ہو؟ یہ بات میں نماز کو کمزور کرنے والے جو سستی کرتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو پڑھتے ہی نہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو پڑھتے ہیں اس میں سہلنگاری سستی، ارے میچ دیکھ لینے دیجئے، آج کل T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے، دیکھ لینے دیجئے، ٹائم کہاں ہے، موقع کہاں ملے گا، ہم تو تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں ایگزام دینا ہے۔ چند لمحوں کے ایگزام کے لیے رات بھر جگنے میں آپ کو کوئی برا نہیں محسوس ہوتا ہے، خدا کے لیے اگر رات کو جگنا پڑ جائے تو آپ کو ٹائم نہیں ملتا۔ یہ آپ کے ایگزام کی محبت ہے اور خدا کی محبت ہے، اس کا آپ موازنہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بہت سے مسالیخ میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں، بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ، تیسرا نتیجہ آزمائش، وَيَمْحُ اللَّهُ، بہت اہم جملہ ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سِیمَاءَ الصَّالِحِینَ مِنْ وَجْهِهِ، ایسے انسان کے چہرے سے نیک بندے کی جو علامت چہرے پہ ہوتی ہے خدا اس سے چھین لیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ گورا ہونا اور ہے، پرکشش ہونا اور ہے۔ گورا ہونا اور ہے، جاذب ہونا اور ہے، چہرے کا نمکدار اور بانمک ہونا اور ہے، سفید ہونا اور ہے،
سفیدی خوبصورتی نہیں ہے، وہ حسن جو پرکشش بن جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ اور اس حسن کے لیے چہرہ سفید ہونا شرط نہیں ہے، جب کردار چہرے کو رنگ دیتا ہے تو کالے رنگ کا چہرہ بھی اتنا جاذب ہوتا ہے کہ مدینہ دھرا رہ جاتا ہے، بلال آگے نکل جاتے ہیں۔ سلام علیہ محمد علیہ محمد۔ تو جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے، سیمائے صالحین نیک بندوں کی جو علامت اور رونق جو چہرے پہ ہوتی ہے خدا اسے مٹا دیتا ہے۔ یہ پوچھنے والی سیدہ علیہ السلام، جواب دینے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے کا جملہ، اور دنیا میں کس مصیبت میں خدا اسے گرفتار کرتا ہے؟ کل عمل یعملہ لا یؤجر علیہ، ایسا انسان دنیا میں جو بھی عمل انجام دے اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آیت وہ جو وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ آیت رکھیے جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا دیکھے گا۔ اور روایت مقام تفسیر میں کیا کہتی ہے کہ جو نماز میں سستی کرے گا، جو نماز میں سستی کرے گا اسے کسی بھی عمل پہ کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر عمل پہ وہاں ملتا ہے جہاں خدا کو خدا سمجھ کے انجام دیا جائے۔ جہاں خدا کو خدا سمجھ کے انجام نہ دیا جائے وہ آپ کے خیال کی تسکین کا ذریعہ ہو سکتا ہے، روح کی تسکین کا سبب نہیں بنتا۔ لیکن کل عمل یعملہ، ہر وہ عمل جو یہ انجام دے گا لا یؤجر علیہ، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اب اگر اجر چاہیے تو نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلا جملہ وَلَا يَرْفَعُ دُعَاءَهُ إِلَى السَّمَاءِ، یا وَلَا يُرْفَعْ دُعَاءُهُ إِلَى السَّمَاءِ، ایسے انسان کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اب انسان دعا کرتا رہتا ہے مگر مقام ربوبیت تک نہیں پہنچتی، مقام اجابت تک پہنچتی ہی نہیں۔ یہ جو نقصانات ہیں اس کے آخری آزمائش اور کیا ہے ایسے انسان کی کہ جو نماز میں سستی سے کام لیتا ہے۔ معصوم بیان کرتے ہیں، معصومہ سوال کرتی ہیں، یہ نقصان عمر کم ہو جاتی ہے، رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، چہرے سے وہ پر نور چہرہ، نورانی چہرہ ہونے کی جو علامت ہے وہ خدا مٹا دیتا ہے، اس کے کسی عمل کا اجر نہیں ملتا، اس کی آسمان تک دعا نہیں پہنچتی۔ یہ سارے اس کے نقصانات، اور وہ نقصان جو موت کے وقت سے ملتا ہے، وَأَمَّا تُصِيبَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور جو اس کے موت کے وقت نماز کو سست کرنے سے ملتا ہے، فَأُولَاهُنَّ إِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، وہ جب مرتا ہے تو ذلیل و خوار موت مرتا ہے، ذلیل موت مرتا ہے۔ وَإِنَّهُ يَمُوتُ جَائِعًا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ بھوکا مرتا ہے، وہ بھوکا مرتا ہے۔ وَأَنَّهُ يَمُوتُ عَطَشَانًا، اور وہ پیاسا مرتا ہے۔ فَلَوْ سُقِيَ أَنْهَارُ الدُّنْيَا لَمْ يَرْوَ عَطَشًا، اور اگر دنیا کی ساری نہریں بھی اسے اس کی پیاس کو بجھانا چاہیں تو بجھا نہیں سکتی، ایسا پیاسا مرتا ہے۔ پتہ چلا اگر پیاس کو مٹانا ہے تو نماز پڑھو، اگر بھوک کو مٹانا ہے تو نماز پڑھو، اگر ذلیل موت سے بچنا ہے تو نماز کو وقت پہ ادا کرو۔ اب وہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کہا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت مانگو۔ کیوں؟ واللہ یعلم انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابہ، خدا جانتا ہے میں نماز کو دوست رکھتا ہوں، کیونکہ نماز میں وہ طاقت ہے جو بھوکے کی بھوک میں بھی سہارا بنتی ہے، پیاسے کی پیاس میں سہارا بنتی ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو عزت کی موت مرتا ہے، ذلت کی موت نہیں مرتا۔ اس لیے حسینیوں کی موت عزت کی موت ہے، یزیدیوں کی موت ذلت کی موت ہے، ورنہ بظاہر نماز دونوں جگہ تھی، ایک جگہ معرفت کی تھی، ایک جگہ ڈھول کی تھی۔ محمد
تصیبہ فی قبرہ، لیکن وہ 3 آزمائشیں جو قبر میں اس کے لیے خداوند عالم قرار دیتا ہے، یوکل اللہ بہ ملکا یزعجہ علیہ، اللہ ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کرتا ہے جو اس پر سختیاں کرتا ہے، اس پر سختیاں کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ وَيُضَيِّقُ قَبْرَهُ، اور اس کے قبر کو تنگ کرتا ہے، ضیق کرتا ہے، جسے فشار قبر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے قبر کو تنگ کرتا ہے۔ پتہ چلا فشار قبر اس کے لیے ہے جو نماز میں سستی کرتا ہو، جو نماز میں سستی نہ کرے فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کے قبر کو تنگ کرتا ہے، اس پر سختیاں کرتا ہے۔ وَتَكُونُ، دیکھیے وَتَكُونُ الظَّلَمَ فِي قَبْرِهِ، اور اس کی قبر تاریک رہتی ہے۔ تو تاریک قبر اس کی ہوتی ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ جو بے نمازی ہو اس کا خدا جانے، جو بے نمازی ہو اس کا خدا جانے۔ مگر وہ 3 چیز جو آخرت سے متعلق میں چھوڑ رہا ہوں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں پھر کسی موقع پر آپ یاد دلائیے گا، میں اس کی وضاحت کروں گا، چونکہ تھوڑا طولانی ہو جائے گی گفتگو، میں اس لیے رکنا چاہتا ہوں چونکہ حشر کے میدان سے متعلق ہے، تھوڑی گفتگو طولانی ہو جائے گی، میں بات کو ہی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ 6 نقصان دنیا میں، 6 نقصان موت کے وقت، 6 نقصان، 3 نقصان موت کے وقت، 3 نقصان قبر کے اندر، یہ کم سے کم 12 نقصان تو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اگر انسان انہی نقصانات سے خود کو بچا لے تو آخرت میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، ہر فائدہ اس کے حصے میں آ جائے گا۔ لیکن یہ وہی کرتا ہے کہ جو نماز میں سستی نہ کرے، سستی کرے گا تو یہ نقصان ہے، اگر سستی نہیں کرے گا تو ان تمام مصیبتوں سے بچے گا۔ یعنی اس کی دولت میں برکت، عمر میں برکت۔ تو جو نماز کو وقت کے ساتھ انجام دے اس کی عمر طولانی ہوتی ہے، جو نماز کو وقت پہ انجام دے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، یعنی اس کی قناعت میں زندگی کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو جو نماز کو وقت پہ پڑھے اگر یہ اثر ہے تو جس نے نماز کو پڑھ کے وقت پر سکھایا ہو، جس نے نماز کو وقت پہ پڑھ کے سکھایا ہو، اس کی قناعت کس منزل پہ ہوگی۔ تبھی تو ہم نے دیکھا اگر فاطمہ علیہ السلام نے راہ خدا میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی بڑھ کے اپنی روٹی دی، فضہ بڑھ گئی، حسنین بڑھ گئے، علی بڑھ گئے، یہ ساری روٹیاں دینے کا جذبہ سب میں پیدا ہو گیا۔ یہ دیکھنے میں تو لگا بھوکے ہیں، مگر جو انسان نماز میں سستی نہ کرے اس کے رزق میں برکت ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا ایسا عبادت گزار ہو تو وہ راہ خدا میں دے دے تو قناعت کا ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ طہ نازل ہو کے کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یعنی اپنا رزق دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ یتیم کو، فقیر کو، ٹھیک مسکین کو، جنہیں یہ روٹیاں دیتے تو یہ ان کا معیار ہوتا ہے۔ یہ اطمینان جانتے گھس پیدا ہوتا ہے اس عبادت کے نتیجے میں۔ تو جب یہ عبادت بلندی پہ پہنچتی ہے، یہ عبادت اپنے معیار پہ دکھتی ہے، تو خدا بھی اسے ایک امتیاز دیتا ہے، جس امتیاز کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں۔ جانتے کیا اعلان ہوا ہے؟ یہ سلسلے وار میں گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ اس وقت آگے بڑھتا ہے کہ پیغمبر خبر دیتے ہیں إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لِرَضَى فَاطِمَةَ وَيَبْغَضُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَيَبْغَضُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ۔ کمال کا جملہ ہے، کیا فرماتے پیغمبر؟ فاطمہ اگر خوش ہے تو خدا خوش ہے، اگر فاطمہ ناراض تو خدا ناراض۔
دقت کیجئے گا جملے کے اوپر. یہ کون فرما رہا ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں. جو میں نے رات جملہ آخر میں کہا تھا کہ جس سے فاطمہ خوش خدا خوش، جس سے فاطمہ ناراض خدا ناراض. اور یہ وہ جملہ ہے جسے اہل سنت محدثین نے اپنے سیاہ ستہ سے متعلق بعض کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے. تو اللہ اس سے راضی ہے جس سے ہمہ شمہ راضی ہونے کی بات نہیں ہے، جس سے ہمہ شمہ کے راضی ہونے کی بات نہیں ہے. ہر انسان یہ دیکھے مجھ سے راضی فاطمہ ہے یا نہیں. اس میں یہ نہیں کہا میرا صحابی ہے تو وہ مستثنی ہے، میرا تابعی ہے تو مستثنی ہے، تبع تابعی تو بھئی 3 دور تو مستثنی ہے، بقیہ لوگ دیکھو. کہا نہیں، جو جتنا قریب ہو اس میں اتنا ہی یہ معیار تلاش کرنا. کیونکہ فاطمہ کو زمانے کے ساتھ ممکن ہے افراد نہ پہچان پائے، لیکن جنہوں نے میری محبت کو عملی طور پہ دیکھا ہے وہ فاطمہ کی معرفت زیادہ رکھتے ہوں گے. اس لیے اگر فاطمہ خوش ہے تو صحابی ہونا کافی نہیں ہے، فاطمہ کی خوشی کی سند ضروری ہے. اب بنانے کو کچھ بھی بنا لو، یہ جب کافی ہوگا کہ فاطمہ خوش ہو. اگر وہ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے. تو دنیا کو خوش کرنے کا نام خوشی نہیں ہے جب تک فاطمہ خوش نہ ہو جائے. اور یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ یہ بات کیوں پیدا ہوئی؟ انہی عبادتوں کے نتیجے میں، انہی عبادتوں کے نتیجے میں. عجب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جس سے خدا راضی اس سے فاطمہ راضی. بس بات تو پڑھ رہا ہوں میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا جس سے خدا راضی اس سے فاطمہ راضی، جس سے خدا نہ خوش اس سے فاطمہ نہ خوش. چونکہ معیار تو وہ ہے اور وہ معیار کبھی نہیں ٹوٹتا. معیار وہ ہے. اب یہ اس کی خوشی کہ معیار کو کس قالب میں دیکھنا چاہے. اگر ہم آپ بدلے تو گنہگار ہیں، ہم آپ بدلے بھئی ہمیں اس کی خوشی چاہیے، اس کی خوشی چاہیے. اب وہ اپنی خوشی کو کس قالب میں دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس کی خوشی. لہذا وہ کہتا کہ دیکھو ہونا تو یہی ہے جس سے میں راضی، میری کنیز راضی. لیکن میری کنیز نے بھی مقام اطاعت و بندگی میں خود کو اتنا اونچا کر دیا ہے اور خود کا اعتبار اتنا محکم رکھا ہے کہ اب قدرت کو بھی ناز ہے. اب وہ معیار کو الٹ کے دیکھنا چاہتا ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جو خالص بندہ رہا ہے اب وہ راضی ہے یا نہیں. اگر وہ راضی تو میں راضی، اگر وہ ناراض تو میں ناراض. خدایا معیار بدل دیا. کہاں؟ جب معیار قابل اعتبار ہو جائے اور اس کا اعتبار اتنا قوی ہو کہ حالات کے بدلنے سے معیار کمزور نہ پڑے تو وہ اتنا معیاری ہو جاتا ہے کہ اب اس کی خوشی میری خوشی ہے. چونکہ کبھی میری خوشی کے وہ خلاف جا ہی نہیں سکتا ہے، تو اب اس کی خوشی میں میری خوشی ہے. میں خوش ہوا یا نہیں تم نے کب دیکھا، لیکن اس کے احساس کے لیے میں نے یہ فرض رکھی ہے کہ اگر یہ خوش ہے تو سمجھنا رب خوش ہے. تبھی تو شاعر نے بھی کہہ دیا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شعر، یہ حدیث بھی یہی جملہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر فاطمہ راضی تو خدا راضی. اس کا مطلب یہ ہے اب فاطمہ کا ہر عمل میرا ہے. بس میں اپنی گفتگو کے سلسلے سے آخری جملہ ہی آپ کو مسائل. ان کی خوشی سے میری خوشی ہے، یعنی ان کا عمل میرا عمل ہے. عجیب، ہر کوئی کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا. آپ بتائیے ہر کسی کے عمل کو آپ اپنا عمل کہتے ہیں؟ ہر باپ کو یہ حق ہے کہ اپنی اولاد پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کہہ سکے، مگر ہر باپ کہتا نہیں ہے. لیکن جب اس کا بیٹا کمالات کے مراتب کو طے کرتا ہے تو بیٹا فخریہ انداز میں کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. کہتا نہیں، کہتا یہ میرا بیٹا. ہر باپ کو یہ حق حاصل ہے، ہر باپ کو. اللہ اس جذبے کو ہر باپ کے لیے زندہ اور سلامت رکھے. ہر باپ کو یہ حق ہے کہ اپنے بیٹے کی کامیابی کہیے میں کامیاب ہوا.
یہ میرا بیٹا نہیں، میں کامیاب ہوا، یہ عمل اس کا نہیں، میرا عمل ہے۔ یہ عمل دوسرے کا اس وقت اپنا کہلاتا ہے کہ جب اعتبار کے مراحل میں بیٹا کمزور نہ ہو اور اس کا عمل اس منزل میں ہے کہ اگر باپ وہاں رکھ دیا جائے تو وہی انجام دے گا جو بیٹا انجام دے رہا ہو۔ اگر یہ اہمیت، یہ موقعیت ہو، تب ایک باپ کہہ سکتا ہے یہ کام اس کا نہیں میرا ہے، یہ عمل اس کا نہیں میرا ہے۔ جبھی تو ہم نے دیکھا کہ کنکری تو پیغمبر نے ماری تھی، شب ہجرت یاد ہے نا، کنکری پیغمبر نے ماری تھی، لیکن خدا نے اعلان کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے حبیب تم نے نہیں، میں نے ماری ہے۔ یہ کب کہا ہے؟ جب پیغمبر کا اعتبار مقام اعتبار میں کامل تھا اور اس منزل پہ تھا کہ اگر خدا بھی یہ عمل پریکٹیکل کرتا تو وہی کرتا جو پیغمبر کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر کا عمل پیغمبر کا نہیں ہے، ہماری تربیت کے نتیجے میں ہے، تو یہ عمل اس کا نہیں میرا ہے، یہ عمل اس کا نہیں میرا ہے۔ تو ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا جاتا۔ جہاں تربیت بولنے لگے وہاں مربی اعلان کرتا ہے میرا ہے۔ شاید میں اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ ہر کسی کے عمل کو، جملے پہ یاد رکھیے گا، ہر کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا جاتا ہے۔ جہاں تربیت کامل ہو اور ویسے انداز کو پیش کرے جیسا مربی چاہتا ہے تو مربی کہتا ہے یہ اس کا نہیں میرا ہے۔ خدا مربی ہے، پیغمبر ہے، پیغمبر کا عمل اس معیار پہ ہے تو کہتا ہے کنکری بھی مار دے تو میں نے ماری ہے۔ اور کسی نے اگر پیغمبر کو پال لیا ہے، تربیت کر دی ہے، تو وہ بھی تربیت کے معیار پہ اتنا کامل تھا کہ یہ عمل اس کا نہیں ہے، میرا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، پالا تو ابو طالب نے ہے، پرورش تو ابو طالب نے کی ہے، لیکن خدا دیکھ رہا ہے میری تربیت منزل کمال پہ ہے تو یہ ابو طالب نہیں، خدا ہے، ابو طالب ہے۔ یہ ابو طالب نہیں پرورش کر رہے ہیں، یہ میں پرورش کر رہا ہوں۔ یہ ابو طالب سرپرستی نہیں کر رہے ہیں، یہ میں کر رہا ہوں۔ یہ اس وقت نسبت دی جاتی ہے جب جو مربی ہے اس کی نگاہ میں سامنے والے کا عمل اتنا کامل ہو کہ اگر خدا اس مقام پر عملی زندگی پیش کرتا تو اس سے ہٹ کے، اس سے ہٹ کے کوئی اور زندگی ہوتی ہی نہیں۔ تو جب اعتبار اتنا قوی ہو، جب اعتماد اتنا قوی ہو، تربیت اتنی پختہ ہو تو عمل کسی بھی بندے کا ہو، مربی کہتا ہے میرا ہے۔ تو سوچئے جہاں ابو طالب اس منزل پہ ہو، رسول اس منزل پہ ہو، تو جو ایسے ماحول کی بیٹی یا بہو جناب فاطمہ زہرا ہو تو ہونا بھی یہی تھا کہ اب فاطمہ کی خوشی میری خوشی ہے، فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اس لیے کہ رسالت پہچانی گئی فاطمہ سے، امامت سمجھی گئی فاطمہ سے۔ اگر فاطمہ نہ سمجھی گئی تو نہ رسالت سمجھ میں آئے گی نہ امامت سمجھ۔ تو یہ ہے وجود جو ہے صنف نسواں سے متعلق، مگر مرکز معرفت رسالت و امامت ہے۔ یہ مرکزی ہستی ہے، رسالت کو بھی ناز ہوا ہے، امامت کو بھی ناز رہا ہے۔ ایسی شخصیت کو تو کائنات کو جھوم جھوم کے یاد کرنا چاہیے، ایسی شخصیت کو تو کائنات کو جھوم جھوم کے یاد کرنا چاہیے، قصیدے پڑھنا چاہیے، دن رات اس کے فکر کا قصیدہ پڑھنا چاہیے۔ جو رگ حیات کائنات بن جائے اسے تڑپانا زیب نہیں دیتا، اسے تڑپانا زیب نہیں دیتا۔ چونکہ عورت میں ویسے بھی ملائمت و ملاطفت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، ایثار ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ دختر رسول ہو تو باپ کی مکمل تربیت بیٹی میں ہے، جس نے کسی چوٹی کو بھی کبھی اذیت نہ پہنچائی ہو،
جن کا شوہر مقام بیان میں کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ساری دنیا میرے قدموں میں ڈال دی جائے اور یہ کہا جائے ایک چونٹی کے منہ سے دل کا ناحق نکال دیا جائے تو خدا کی قسم علی ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ حشرات ارض جنہیں ہم صبح و شام کتنا کچل کے نکل جاتے ہیں، جن گھرانوں میں ان حشرے کے لیے اتنا رسپیکٹ ہو، اشرف المخلوقات کے لیے کیسا جذبہ ہوگا؟ تو جو کسی کا برا نہ چاہتے ہو، کسی کی مصیبت دیکھ کر برداشت نہ کرتے ہو، کسی کو احساس تنہائی نہ ہونے دیتے ہو، جو بالکل بے ضرر ہو، کیا یہی انصاف ہے کہ باپ کے اٹھتے ہی اس کے دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی جائے؟ اسی پہ اکتفا نہ کی جائے، لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے؟ میں نہیں کہتا، نام لینے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کس نے کیا، لیکن تاریخ کے مسلمات ہیں یہ، نام خود جا کے آپ کتابوں میں پڑھیے، نام جا کے خود کتابیں پڑھیے، تاریخ کے مسلمات میں سے ہے کہ یہ حادثہ وجود میں آیا۔ اور صرف آگ لگا کے چھوڑا نہ گیا ہو، یہ بھی خیال نہ کیا ہو کہ آئے تطہیر کی مصداق جس دروازے پر پیغمبر نے کم سے کم صحیح مسلم اور احمد ابن حنبل کی کتاب مسند کے مطابق 6 مہینہ آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد آ کے کہا ہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، ایسے دروازے کو چلایا جائے، ایسا دروازہ تو تبدیل اسلام کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے تھا، اس میں آگ لگا دی جائے اور آگ لگا کے چھوڑا نہ جائے بلکہ پیغمبر کی اس بیٹی پر گرا دیا جائے جس کے احترام میں رسالت کھڑی ہوتی، اور سارا منظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھ پیش کیا۔ جناب سیدہ ولایت کے حفاظت کے لیے آگے آئی تھی، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی تھی، ورنہ ایک شوہر، غیرت مند شوہر کبھی بھی بیوی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ لیکن یہاں مسئلہ شوہر اور بیوی کا نہیں تھا، یہاں تعلیم رسالت تھی جو بول رہی تھی، یہاں ولایت کی تحفظ کی ذمہ داری ہے۔ آج فاطمہ 4 دیواری میں رہ کے ولایت کی حفاظت کرے گی، علی پیچھے چلے جائیے، میں رسول کی بیٹی ہوں، امت کو اتنا تو ترس آ سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، مگر لوگوں کو ترس نہیں آیا، عرب کے کلچر کو بھی پامال کر دیا۔ جناب محسن کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد فاطمہ کبھی اٹھ نہ سکی۔ میں مسائل کو آگے بڑھا رہا ہوں، پھر یہ بیوی کبھی اٹھ نہ سکی، جب تک زندہ رہی بیڈ ریسٹ ہو گئی، سہارے سے اٹھتی ہے، سہارے سے بیٹھتی ہے، اب پہلوؤں میں اتنا دم نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ کھڑی ہو سکے، ورنہ کہیں ایسا ہوتا ہے 18 سال کی عمر ہو، بال سفید ہو جائے، بدن میں جھریاں پڑ جائے، یا رسول اللہ آپ نے جب بیٹی کو اس عالم میں دیکھا ہوگا کیوں 18 سال کی عمر سے جوان کی عمر کہلاتی ہے، مگر یہاں 18 سال میں شہزادی نے وہ امتحان دیے کہ اعضائے بدن کی وہ حالت ہو گئی جو ایک ضعیف کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد نہیں اٹھی، بس سہارے سے اٹھتی تھی، سہارے سے بیٹھتی تھی۔ مگر ایک ماں ہے، میری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بہت روئیں گی، بہت درد محسوس کریں گی۔ ایک ماں کی کتنی تمنا ہوتی ہے اولاد کی خدمت کرنے کی، اولاد کا ساتھ دینے کی، اولاد کو کچھ کھلانے کی، اولاد کو کچھ پلانے کی، اولاد کو صحیح سے اپنے ہاتھ سے کپڑا، ماں کا ایک جذبہ ہوتا ہے، خدا ہر بچے کی ماں کو سلامت رکھے، ہر ماں میں یہ جذبہ ہے، فاطمہ میں بھی یہ جذبہ موجود، لیکن فاطمہ وقت کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کا مزاج بدل گیا۔ ایک دن دیکھا علی گھر میں آئے، یہ علی میں آپ کا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟
علی ابھی رسول کی بیٹی زندہ ہے، ابو الحسن اپنا یہ حال نہ بنائیے، ابھی فاطمہ زندہ ہے، ابو الحسن یہ کیا حال ہے؟ کہا اے بی بی، اے بنت رسول خدا، بات یہ نہیں ہے، مصیبت اس بات پر ہے کہ کل تک لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، لیکن آج مصیبت یہ ہے اب علی سلام کرتا ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اتنا کہنا تھا، فاطمہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے علی پہ گرا دیا، علی فاطمہ زندہ ہے، مجھے سلام کیجیے، اب جواب۔ ابو الحسن مجھے سلام کیجیے، اب جواب دیں گے، ہم بنت رسول خدا ہیں، ہمیں سلام کیجیے۔ کیسا کیسا جذبہ ہوتا ہے، کیسا کیسا جذبہ ہوتا ہے۔ میں کچھ باتیں کہے بغیر ممبر سے نہیں اتروں گا آج، مصائب کے حوالے سے سنیے گا، خدا اپنے طاقت میں جو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اے عزادارو، مصیبت آگے بڑھی، ہر مامی جذبہ، ہر مامی جذبہ۔ علی علیہ السلام آتے ہیں، شہزادی بستر پہ لیٹی ہے۔ اے بنت رسول خدا، جب سے آپ میری زندگی میں آئی کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ کہا علی، جب میں بابا کے گھر سے آ رہی تھی نا تو بابا نے مجھ سے بھی ایک جملہ کہا تھا، اے فاطمہ، کبھی علی سے ایسی فرمائش نہ کرنا جسے علی پورا کرنے پہ قادر نہ ہو۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ ایسا نہ ہو میرا شوہر شرمندہ ہو جائے، اس لیے میں نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، لیکن علی کہتے ہیں نہیں فاطمہ، مجھ سے بیان کرو، جو بھی کہو گی ہم ضرور کریں گے۔ کہا علی مجھے انار کھانے کا دل کر۔ احساس ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ایسے حالت میں غیرت مند شوہر کا کیا حال ہوتا ہے؟ قدم آگے بڑھتے ہیں رک جاتے ہیں، قدم آگے بڑھ جاتے ہیں رکتے ہیں۔ کیا کہوں گا، آخری خواہش ہو سکتی ہے، زندگی میں پہلی بار یہ خواہش کی ہے، یہ جذبہ پورا بھی کرنا ہے۔ اب کیا کریں؟ سر جھکائے علی گھر میں پہنچتے ہیں۔ گھر میں جیسے ہی پہنچے، جب یہ عالم دیکھا بیوی گھبرا گئی، علی یہ سر کیوں جھکائے ہوئے ہیں؟ ارے جو انار آپ نے بھیجا کتنا لذیذ ہے، بمولائے کائنات بارگاہ خدا میں دعا گو گئے، خدایا مجھے فاطمہ کے سامنے شریف۔ عزیزدارو، زندگی سنداز سے آگے بڑھ رہی، وہ لمحہ بھی آیا کہ بعض روایتیں کہتی ہیں، آج جناب فاطمہ ام سلمہ سے کہتی ہیں، ام سلمہ دیکھو آج کا کام مجھے کرنا ہے، میں بچوں کے کپڑے بھی آمادہ کروں گی، میں بچوں کے لیے کھانا بھی بناؤں گی، کیونکہ ہر ماں کی یہ جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے۔ اب جب یہ ماں محسوس کرتی ہے کہ شاید عمر وفا نہ کرے تو اپنے بچے کے لیے جذبہ اور قوی اور بڑھ جاتا ہے۔ نتیجے میں اس حالت میں اپنے
बच्चों कुछ खा लो। नहीं मेरी माँ कहाँ है? क्योंकि वो घराना है जहाँ माँ हमेशा बच्चे के साथ खाना खाती थी, बच्चे भी माँ के साथ खाना खाने के आदी थे। नहीं बताओ उम्मे सलमा, कभी बेटा खाना तो खा लो। उम्मे सलमा नानी भला ये कभी देखा है हम लोगों ने बगैर माँ के खाना हम लोगों ने बगैर माँ के खाना खाया हो? बड़ी खामोश थी, तेजी से बच्चे हुजरे की तरफ बढ़े, आवाज दी या माँ। ए बात ने गिरानी बोली है, माँ की कोई जब आवाज नहीं सुनाई दी, बच्चे दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी की तरफ आए। अज़ादारों, जब ये बच्चे इमाम हसनैन आते हैं मस्जिद में तो सुनिएगा जुमला क्या कहते हैं, या बता कद माता तुमना, ए बाबा मेरी माँ दुनिया में ना रह गई। अब्दुल्लाह भाई खुरासानी नकल करते हैं, जैसे ये जुमला अली ने सुना, फहावता अली अलामत है, अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए। अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए। अली उस कवि इंसान का नाम जिसने बाबे खैबर को 2 उंगलियों पे उठाया। कमजोर अली ना थे मगर रूहे अली गुजर गई। जैसे सुना एक बार नहीं, उठते गिर जाते हैं, फिर उठते गिर जाते हैं। रवायतें कहती है मुतअद्दिद बार अली जमीन पे गिरे तो भी मुंह के बल गिरे। ऐसी बीबी जो रसालत के खामोश होते ही हर हाल इस इमामत के लिए जान और जलाल रही हो, रूह बन के रही हो, ऐसी सोचा अगर किसी की उठ जाए तो दुनिया तारीख हो जाती है। ए फातिमा मुझे छोड़ के चली। आते हैं उस लम्हे का मर्जिया किसी ने नकल नहीं किया है जो सरहाने आके आपने जनाब फातिमा ज़हरा के बयान किया। बाद शोरा ने अपने ख्यालात में वो मंजर कशी की है, अपने ख्याल और है, अली के जज्बात का इजहार और है, इसलिए मैं उसका सहारा नहीं लेना चाहता हूँ। आते वसीयत के मुताबिक गुस्ल कफन, मगर जब गुस्ल देने लगते हैं, मैं जल्दी जल्दी अब समेटना चाहता हूँ, जब गुस्ल देने लगते हैं मौला, पता है आपको ना, वो अली जिसने सख्तियों को बर्दाश्त किया, कभी ज़बान से एक आवाज़ नहीं आई, वो जब गुस्ल देता है वसीयत के मुताबिक, मेरा मौला गुस्ल देता है तो एक मर्तबा आह निकलती है, और इस आह में ऐसा दर्द छुपा होता है जिसे ईमान के आला दर्जे पर रहने वाले सलमान ने महसूस किया। सलमान ने पूछा भी है मौला, कहा सलमान मैं मुझसे फिर कभी पूछना भी नहीं, इसलिए उस